اس سلائی جس پہ سرما لگا ہوا ہے اس کو آنکھ کے قریب کریں، جتنا قریب کرتے چلے جائیں گے اتنا نظر آنا کم ہوتا چلا جائے گا۔ آنکھ کا کام تو دیکھنا ہے، اب وہ سرما جو ہے جو سلائی پہ لگا ہے اس کو آنکھ میں ڈال لیں، سرما نظر آئے گا؟ اب قرب کس کا باعث بن گیا؟ دوری کا باعث بن گیا۔ جس طرح آنکھ کا سرما جو ہے ہماری تربیت کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ طاہر منظور مرتضائی صاحب، اب مرکزی خطیب کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ آپ احباب نے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ چستی کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی محبتوں کا ثبوت دینا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ واقعی شوق و ذوق کے ساتھ تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فیصل آباد سے سفر طے کر کے ہمارے ہاں تشریف لے کے آئے ہیں۔ میری مراد عالم نبی، فاضل جلیل، عظیم نکتہ، مفکر اسلام، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبدالقوی بغدادی صاحب، آپ کو مائک پیش کرنے جا رہا ہوں۔ احباب محبتوں کا ثبوت یہ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تھوڑا جا بدل دو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین، یا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر معزز علماء، مشائخ اور عوام اہل سنت، بالخصوص بانی محفل عزت مآب گرامی قدر جناب محمد منیر حسین مصطفی صاحب، ناظم ATI راجہ جنگ، اور جماعت اہل سنت پاکستان راجہ جنگ کے پریزیڈنٹ جناب رانا سرفراز خان سلطانی صاحب، اور عزت مآب جناب محمد ارشد چودھری صاحب، اور فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد طاہر مرتضائی صاحب، دیگر میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، بات بلا تمہید شروع کرتا ہوں، اس لیے نہ جانے کب یہ بارش جو ہے وہ اپنا رنگ دکھا دے گی۔ آج تصوف سیمینار کے عنوان سے آج کا پروگرام معنون ہے، اور مجھے ضرورت مرشد پر لب کشائی کا کہا گیا ہے۔ ضرورت مرشد، ضرورت مرشد کا مطلب یہ ہے ضرورت ولی،
کیونکہ مرشد صرف اللہ کا ولی ہوتا ہے، مرشد صرف. اور شروع میں آپ کو میں عرض کر دوں، ہر پیر ولی نہیں ہوتا، ہر پیر ولی نہیں ہوتا. ویسے لفظ پیر جو ہے یہ ہماری بر صغیر کی علاقائی ایک اصطلاح ہے، ویسے لفظ مرشد ہی ہے. طریقت کے راستے میں اللہ کے قرب کا سب سے بڑا راستہ جو ہے وہ مرشد کامل کی ذات ہے. توجہ کے ساتھ، طریقت کے راستے میں اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ، اور بھی ذریعے ہوں گے مگر رب کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ طریقت کے راستے میں مرشد کامل کی صحبت ہے. اور تصوف کی کتابوں میں صوفیاء نے لکھا ہے، جس طرح بادل کے بغیر بارش نہیں ہوتی، جس طرح بادل کے بغیر بارش نہیں ہوتی، ماں باپ کے بغیر اولاد نہیں تولد ہوتی، اسی طرح مرشد کامل کے بغیر رب نہیں ملتا. یہ کو تھوڑی جی کٹا دو، زیادہ نہیں، معمولی ہے. بلکہ مثال دیتا ہوں، جس طرح دل کا فیضان رگوں کے ذریعے پورے جسم کو پہنچتا ہے، جس طرح دل کا فیضان، اور یاد رکھیے وہ ملت جھوٹی ہے جس میں اللہ کا ولی نہ ہو، وہ مسلک جھوٹا ہے، وہ ملت جھوٹی ہے جس میں اللہ کے ولی کا وجود نہ ہو. اللہ کے ولی ہیں، اس کا مطلب ہے نبوت کا فیضان زندہ ہے. اولیاء نبوت کے فیضان کی کیا ہے؟ دلیل ہے. جس طرح دل کا فیضان رگوں کے ذریعے پورے جسم کو پہنچتا ہے، رگیں کٹ جائیں جسم کی موت واقع ہو جائے گی، جس طرح دل کا فیضان رگوں کے ذریعے جسم کو پہنچتا ہے، ارے نبوت کا فیضان اولیاء کے ذریعے امت کو پہنچتا ہے. اولیاء نہ ہو تو یہ امت روحانی طور پہ مردہ ہو جائے گی. اولیاء موجود ہیں، اس کا مطلب ہے نبوت کا فیضان باقی ہے. ضرورت مرشد پر جو میں نے قرآن کریم کی آیت کو تلاوت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو، حکم کن کو ہے؟ ذرا بولیے میرے ساتھ تھوڑا سا، ایمان والوں کو. فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب دیکھیے، جب اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، مجھے بتاؤ ایمان کس کس چیز کو ماننے کا نام ہے؟ جب ہم ایمان لائے تو اللہ کو بھی مانا، سب رسولوں کو مانا، کتابوں کو مانا، فرشتوں کو مانا، یوم آخرت کو مانا، اللہ کی تقدیر کو مانا، اور مر کر اٹھنے کو مانا. سب کچھ مان لیا. اتقوا اللہ میں کیا آ گیا؟ تقوی میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی. یہ کہہ لو تقوی میں اعتقادات، عقیدہ بھی آ گیا، عبادات بھی آ گئی، معاملات بھی آ گئے، اخلاقیات بھی آ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ ہم نے تجھے بھی مانا، تیرے رسولوں کو بھی مانا، فرشتوں کو بھی مانا، کتابوں کو بھی مانا، آخرت کو بھی مانا، تیری تقدیر پر بھی ایمان لائے،
اور نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، اخلاقیات کا نظام اپنے اوپر ہم نے پورے کا پورا اطلاق کر لیا، یا اللہ اب بھی کوئی باقی چیز رہتی تھی؟ ہم نے تو سارا کچھ کر لیا ہے، اب سچوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال یہ ہے میرا۔ عقل یہ کہتی ہے یا اللہ تو نے فرمایا ہوتا ایمان تو لا چکے ہو، ابھی تک تمہیں تقوی نصیب نہیں ہو رہا، جاؤ میرے ولیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، ان کی صحبت سے تمہیں تقوی مل جائے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ تم ایمان لا چکے، اس ایمان میں تم نے جس کو ماننا تھا وہ تقاضے پورے کر چکے، مگر ابھی تمہیں تقوی نصیب نہیں ہو رہا، تمہارا نماز میں تمہاری توجہ نہیں لگتی، یا تم ابھی بے عمل ہو، تمہیں تقوی نصیب نہیں ہو رہا، جاؤ میرے ولیوں کی صحبتوں میں بیٹھ جاؤ، ان کی صحبتوں کی وجہ سے تمہیں عمل نصیب ہو جائے گا، تمہیں تقوی مل جائے گا۔ مگر نہیں، فرمایا اے ایمان والو تم مجھے بھی مان چکے، میرے رسولوں کو مان چکے، اور کتابوں کو مان چکے، فرشتوں کو مان چکے، یوم آخرت کو مان چکے، اور تم نے نماز بھی پڑھ لی ہے، روزہ بھی رکھ لیا ہے، حج بھی کیا ہے، اخلاقیات بھی تمہارے اچھے ہو گئے، تم صاحب تقوی ہو گئے ہو، مگر ایک کام باقی رہتا ہے، جاؤ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جا کے مل جاؤ۔ صادقین کون ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے۔ اب سوال یہ ہے یا اللہ ہم نے تو سب کچھ کر لیا، اب ولیوں کے پاس تو بھیجتا ہے ان کی صحبت اختیار کرو، یا اللہ اس میں وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں توجہ کے ساتھ، فرمایا تم ایمان تو لا چکے ہو، سب کچھ مان چکے ہو، اور تم تقوی بھی اختیار کر چکے ہو، مگر ابھی تمہارا ایمان خطرے میں ہے، تمہارا تقوی خطرے میں ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جاؤ میرے ولیوں کی صحبتوں میں بیٹھ جاؤ، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہارا تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا۔ نہیں تو میرا سوال یہ ہے، سب کچھ تو کر لیا ہے، پھر ولیوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا فرمایا تم کیا کر چکے؟ سب کچھ کر چکے ہو، مگر ابھی تمہارا ایمان خطرے میں ہے، تمہارا تقوی ابھی خطرے میں ہے، شیطان کبھی بھی تمہیں بہکا سکتا ہے، تو جاؤ کونوا مع الصادقین، میرے ولیوں کے سنگ رل جاؤ، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہارا تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اچھا ایک ہے صادق کون ہے؟ جس میں صدق پایا جائے، کونوا مع الصادقین، صادق کون ہے؟ جس میں بولیے صدق پایا جائے۔ ایک ہوتا ہے صدق، ایک ہے اخلاص۔ مجھے بتاؤ اخلاص پہلے ہے کہ صدق پہلے ہے؟ بولیے، آسان سی مثال سے واضح کروں، آپ سمجھتے ہیں صدق کسے کہتے ہیں؟ سچ کو کہتے ہیں۔ آپ جس کے ساتھ مخلص ہو گئے کبھی اس سے جھوٹ بولو گے؟ پتہ چل گیا اخلاص پہلے، صدق بعد میں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت پیش کرنے لگا ہوں، جب رب تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا، قال فاخرج منها فإنك رجیم، دفع ہو جا، تو رد کر دیا گیا ہے، تو رجیم ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، میں تجھ پر قیامت کے دن تک کی لعنت۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ قالا، کہتا ہے ربی، اے میرے رب۔ دیکھیے رب بھی مانتا ہے۔ فَأَنذِرْنِی، کہتا مجھے مہلت دے۔ شیطان کیا مانگ رہا ہے؟ مہلت۔ کب تک کی؟ اِلیٰ یوم یبعثون، اس دن تک کی مجھے مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ،
جا میں نے تجھے مہلت دی. بات سننے والی ہے ذرا. کب تک کہ الی یوم الوقت المعلوم، جو تو نے مہلت مانگی ہے جس وقت تک کہ میں نے تمہیں مہلت دے دی. قال، پھر شیطان بولا، فبعزتک، کہتا مجھے تیری عزت کی قسم. کیسا ہے شیطان، اللہ کی عزت کی قسم بھی کھا رہا ہے اور نافرمانیاں بھی کر رہا ہے. قال فبعزتک، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. توجہ، ان سب کو گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا جو مخلص ہوں گے. جو میں بات عرض کرنی چاہتا ہوں، ایک ہے صدق، ایک ہے اخلاص. شیطان نے کہا جو اخلاص والے ہوں گے، جو اخلاص والے ہوں گے. اور اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ امام ابو القاسم کوشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ کوشیریہ میں پہلے اخلاص کا ذکر کیا، پھر صدق کا ذکر کیا. ان کی اس ترتیب سے بھی پتہ چلتا ہے اخلاص پہلے، جب اخلاص کامل ہو جائے تو پھر صدق پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا اخلاص وہ ہے جس میں تیرے نفس کا شائبہ نہ ہو، جس میں تیرے نفس کا شائبہ نہ ہو. مطلب کیا؟ تیری نیت ہے خالص اللہ کے لیے ہو، تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکوٰۃ، تیرا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو. اس میں یہ نہ ہو میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، اللہ کے نام کی مالا اس لیے جپ رہا ہوں کہ بچیوں کی شادی ہو جائے. بس تیرا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. یہ ہے اخلاص. جو ہیں اخلاص والے، شیطان نے ان کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہتا میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. اخلاص والوں کا ایمان شیطان سے کیا ہو گیا؟ محفوظ. مگر جو اخلاص کو پار کر کے صدق پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کا اپنا ایمان بھی شیطان سے محفوظ ہوتا ہے، اور جو ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے. جو ہے مخلص ان کا اپنا ایمان تو محفوظ ہے، مگر کونوا مع الصادقین، جو صدق کے مقام پہ ولی پہنچ جاتا ہے، وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اس کا اپنا ایمان بھی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو ان کے ساتھ سنگت اختیار کر لیں اللہ ان کا بھی ایمان محفوظ کر دیتا ہے. کم از کم چلو روحانیت، رب کا قرب تو بعد کی بات ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور تقوی کی حفاظت کے لیے ولی کی صحبت کیا ہے؟ بولیے ضروری ہے. اگر ولی کی صحبت نہ اٹھائی، سنگت اختیار نہ کی، تو ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے، اور بولیے ہمارا تقوی، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کیا ہے؟ بولیے خطرے میں ہے. قرآن کی دوسری آیت پیش کرتا ہوں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. قرآن نے کہا وَاصْبِرْ. اب دیکھنا یہ صادقین ہیں کون. ادھر بھی فرمایا صادقین کے ساتھ جا کے مل جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی سنگت اختیار کرو، ان کی معیت اختیار کرو. قرآن کی دوسری آیت ضرورت مرشد، ولی کی صحبت. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وَاصْبِرْ، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھ، اپنے آپ کو روکے رکھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. فرمایا اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت میں روک کے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. توجہ، فرمایا ان لوگوں کے ساتھ معیت اختیار کر، اپنے آپ کو روک لے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اب سوال یہ ہے، بڑے ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں. صبح جائیں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں سب سے آگے،
مغرب کے وقت بھی ہوتے ہیں اور عشاء میں بھی ہوتے ہیں، تو کیا وہ نمازی مراد ہیں جو صبح فجر بھی پڑھتے ہیں، ظہر بھی پڑھتے ہیں، عصر بھی پڑھتے ہیں، مغرب بھی پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، بڑے ایسے نمازی ہیں؟ کیا وہ مراد ہیں؟ تو پھر تو بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ فرمایا نہیں، یریدون وجہہ، فرمایا ان کے پکارنے کا مقصد اپنا کاروبار نہیں ہے، ان کے پکارنے کا مقصد کوئی دنیا کا کام نہیں ہے۔ یریدون وجہہ، وہ صرف میری رضا چاہتے ہیں۔ وہ میری کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا والے بڑے کم ملیں گے، اللہ کی رضا والے بڑے، بلکہ آج تو نماز شروع ہی ہم اس وقت کرتے ہیں جب کاروبار بگڑ جائے، ہاتھ میں تسبیح ہی تب آتی ہے جب کوئی کام بگڑ جائے۔ تو رب تعالی نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان کی معیت میں جا کے روک لے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ فرمایا ان کا پکارنا، ان کے سجدے، ان کا قیام، ان کے رکوع، ان کی عبادتیں، ان کی شب زندہ داری، ان کی آہیں سحرگاہی، ان کی تہجد گزاری اس لیے نہیں ہے کہ وہ مجھ سے دنیا چاہتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ صرف میری رضا کو چاہتے ہیں، وہ صرف میری۔ اللہ فرماتا ان کے ساتھ اپنے آپ کو جا کے روک لے، ان کی معیت اختیار کر۔ اگر اکیلا ایمان ہی کافی تھا، اکیلی نماز ہی کافی تھی، ولیوں کی صحبت ضروری نہیں تھی، تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کیوں ہے؟ بلکہ امام فخر الدین رازی نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے نیچے لکھا ہے، فرمایا ہر بندے پر واجب ہے کہ کسی صادق کی صحبت اختیار کرے۔ بڑے ذمہ داری سے کہتا ہوں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں کیا لکھا؟ ہر شخص پر واجب ہے وہ کسی صالح کی، صادق کی کیا اختیار کرے؟ صحبت اختیار کرے۔ اور قرآن کی دوسری آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں اور ان کی پکار کا مقصد، ان کی عبادت کا مقصد، ان کے سجدوں کا مقصد دنیا داری نہیں ہوتا، وہ دنیا کی کسی شے کو طلب نہیں کرتے، صرف میری رضا چاہتے ہیں۔ فرمایا اپنے آپ کو ان کی معیت میں جا کے روک لے۔ رضا کون چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا میں اس پہ بات کر کے آگے چلوں گا۔ حضرت رابعہ بصریہ، دنیا جانتی ہے، رابعہ بصریہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک دن رابعہ بصری کہنے لگی یا اللہ جو دنیا میں میرا حصہ ہے وہ کافروں کو دے دے۔ کیا؟ مال و دولت۔ جو دنیا میں میرا حصہ ہے وہ کافروں کو دے دے، جو آخرت میں میرا حصہ ہے وہ مسلمانوں کو دے دے۔ تو رابعہ کہتی ہے میرے دل میں القاء ہوا رابعہ نہ دنیا چاہے نہ آخرت چاہے، پھر چاہتی کیا ہے؟ عرض کی یا اللہ صرف تجھے چاہتی ہوں، صرف بولیے تجھے چاہتی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں یریدون وجہہ، جن کے قیام، رکوع، سجدوں، تہجد گزاری، شب زندہ داری، آہ سحرگاہی اور ان کی عبادتوں کا مقصد دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ صرف رب کو چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے یریدون وجہہ، میں سنو وہ لوگ سن لیں جنہوں نے آج تک صحبت اختیار نہیں کی، جو لوگ صرف میری رضا چاہتے ہیں، میں ان کے ساتھ جا کے ان کی سنگت میں مل جاؤ۔ اور کرنا وہاں جا کے کیا ہے؟ اللہ نے بیٹھنے کا سلیقہ بھی وہاں سکھا دیا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، جب تم نے وہاں بیٹھنا ہے تو ان سے اپنی آنکھیں نہیں پھیرنی۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تم نے ان سے اپنی نگاہوں کو، عَيْنَاكَ
تم نے ان سے اپنی نگاہوں کو پھیرنا نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ اگر میں کسی کو دیکھوں اور اس سے اپنی نگاہیں نہ ہٹاؤں تو مطلب کیا ہے؟ ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے رہنا، اور یہی تصور شیخ ہے، یہی کہ تصور پک گیا تصویر کی حاجت نہ رہی، تصور پک گیا تصویر کی حاجت نہ رہی، زلف کے قیدی کو زنجیر کی حاجت نہ رہی۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے تم نے اپنی نگاہوں کو بولیے پھیرنا نہیں ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں نے پیش کی ہے، کیا؟ ولیوں کی صحبت، کون مع الصادقین، اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، قرآن کی تیسری آیت، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ ولی جو ہے طریقت کے راستے میں رب کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ مرشد کامل کی ذات ہے توجہ؟ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ، یہ تو تھے دلائل، اب پریکٹیکل بھی ذرا دیکھیے، آثار، اولیاء کے آثار۔ مجھے بتاؤ، اگر ولی کی صحبت ضروری نہ ہوتی تو کتنے اولیاء کاملین کا یہ سلسلہ ہے، عرب میں بھی ہے، عجم میں بھی ہے۔ ہر ولی کسی نہ کسی ولی کے صحبت میں جا کے بیٹھا ہے۔ خواجہ حسن بصری نے بیعت کی، صحبت اختیار کی مولا علی کی۔ حضرت حبیب عجمی نے صحبت اختیار کی خواجہ حسن بصری کی۔ حضرت داؤد طائی نے صحبت اختیار کی حضرت حبیب عجمی کی۔ حضرت سری سختی نے صحبت اختیار کی حضرت داؤد طائی کی۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک شہنشاہ بغداد نے صحبت اختیار کی حضرت ابو سعید مخزومی کی۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے صحبت اختیار کی، بولیے ابو الفضل خطلی کی۔ محدث اعظم پاکستان نے صحبت اختیار کی حضرت پیر سراج الحق چشتی کی۔ ارے تصوف کی کتابیں بڑی بڑی ہیں، ہر سالک نے کسی نہ کسی ولی کامل کی صحبت اختیار کی ہے۔ اگر ولی کو رب ویسے ہی مل جاتا، اگر رب ویسے ہی مل جاتا، نمازیں پڑھنے سے، حج کرنے سے، سجدے کرنے سے رب ملتا ہوتا تو صوفیاء اتنی محنتیں کیوں کرتے، صحبتیں کیوں اٹھاتے؟ صوفیاء کے آثار سے یہ بات ثابت ہے کیا کہ ولی کو رب اس وقت ہی ملتا ہے جب وہ کسی ولی کی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المجوب میں لکھا ہے، آپ اپنے مرشد کامل کو وضو کرا رہے تھے اور داتا علی حجویری فرماتے ہیں جب میرے شیخ کا انتقال ہوا تو ان کا سر میری گود میں تھا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بات اللہ والوں کی ہو رہی ہے، عام پیروں کی نہیں ہو رہی۔ ایسے بھی پیر ہیں جو کہ شریعت کے چہرے پہ بدنما داغ ہیں، جس طرح کہ قبلہ محمد طاہر مرتضی صاحب بیان کر رہے تھے۔ ہمارا ان پیروں کے ساتھ کوئی، ہم پیروں کی بات نہیں کر رہے، ہم ولیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں، قرآن تو اترا ہے، میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہ سرمایہ داری بندہ مومن کا دی، میں جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ اقبال کہتا ہے مشرق کی اندھیری رات میں جو پیر بنے بیٹھے ہیں وہ بے ید بیضا ہے، میں جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ ہم پیروں کی بات نہیں کر رہے، ہم مرشد کامل کی بات کر رہے ہیں، اور مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو ولی کامل ہوتا ہے۔ اور یہ برصغیر پاک و ہند جتنا بھی ہے، یہ سب
اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے۔ یہ مسجدیں، یہ محراب، یہ قرآن کی تلاوت، یہ صلاۃ و سلام، یہ سب ولیوں کے وساطت کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے یہ پیغام۔ بلکہ کہنے دیجئے یہ مسجدیں اور مدرسے جو ہیں یہ اولیاء کاملین کی آستانوں کا فیضان ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اجمیر پہلے میرے خواجہ کا آستانہ بنا ہے، مسجد بعد میں بنی ہے۔ مسجد تو تب بنتی کہ یہاں کوئی نماز پڑھنے والا ہوتا، سجدہ کرنے والا ہوتا۔ اجمیر میرے خواجہ کا آستانہ پہلے بنا ہے، مسجد بعد میں بنی ہے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین، یہاں گردوارے تھے، مندر تھے، شوالے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک کہنے والا کوئی نہ تھا، یہ تو قبرستان تھا۔ یہاں تو ہر چیز خدا کا درجہ اختیار کر چکی تھی۔ یہاں سانپ بھی خدا تھا، ہاتھی بھی خدا تھا، مٹی بھی خدا تھی، بت بھی خدا تھے، آگ بھی خدا تھی۔ ارے یہاں تو خدا کا نام لینے والا کوئی نہ تھا۔ اولیاء کاملین اس دھرتی پہ آئے ہیں، کہنے دیجئے اس دھرتی پہ پہلے اولیاء کے آستانے بنے ہیں، اور مسجد بعد میں بنی ہے۔ مسجد تب بنتی جب کوئی اللہ کا نام لینے والا ہوتا، اذان کہنے والا ہوتا۔ خواجہ اجمیری اجمیر آئے، اجمیر میرے خواجہ کا آستانہ پہلے بنا ہے، مسجد بعد میں بنی ہے۔ لاہور میرے خواجہ میرے دادا کا آستانہ پہلے بنا ہے، مسجد بعد میں بنی ہے۔ سرہند میرے مجدد فیصانی کا آستانہ پہلے بنا ہے، مسجد بعد میں بنی ہے۔ ارے کہنے دیجئے مدینہ شریف پہلے میرے مصطفیٰ کا آستانہ بنا ہے، مسجد بعد میں بنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، توجہ، ملا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے نفحات الانس۔ یاد رکھیے ولی کی صحبت ماضی میں بھی ضروری تھی، حال میں بھی ضروری ہے، مستقبل میں بھی ضروری ہوگی۔ اور ولی کی صحبت دیتی کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے یہ رب سے ملاتی ہے۔ بولیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بلکہ خواجہ نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا میں اسی کو عمر شمار کرتا ہوں جو میرے مرشد کی صحبت میں گزری ہے، باقی کو میں عمر شمار نہیں کرتا، وہ ضائع چلی گئی، وہ ضائع چلی گئی۔ ملا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نفحات الانس میں لکھا ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص ہوگا بڑا مفلس اور بد کردار۔ قیامت کا مفلس کون ہوگا؟ دنیا کا مفلس وہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ حشر کا مفلس وہ ہوگا جس کے پاس نیکیاں تو بڑی ہوں گی مگر اس نے لوگوں کی ساتھ ظلم بڑا کیا ہوگا۔ لوگ تقاضا کرتے چلے جائیں گے اور اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکل کر دوسروں کے پلے میں جاتی رہے گی، حتیٰ کہ ایک بھی نیکی اس کے پلے میں نہیں رہے گی۔ علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف وہ نعت خان نہیں تھے، مولانا انور شاہ صاحب کشمیری نے فیض الباری میں لکھا ہے انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ آپ نے لکھا ہے نفحات الانس میں ایک مفلس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی، اللہ پوچھے گا بتا رہتا کہاں تھا، بتا رہتا کہاں تھا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں فلاں محلے میں رہتا تھا۔ اللہ فرمائے گا وہاں میرا ایک ولی بھی رہتا تھا، میرا دوست بھی رہتا تھا، لفظ عارف، میرا وہاں ایک عارف بھی رہتا تھا۔ وہ بندہ رب سے حشر کے میدان میں عرض کرے گا یا اللہ ہاں میں انہیں جانتا ہوں، میں انہیں
جانتا ہوں. ملا عبدالرحمن جامی نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب فرمائے گا فلاں محلے میں میرا ایک ولی عارف بھی رہتا تھا. وہ بندہ کہے گا یا اللہ ہاں میں جانتا ہوں. اللہ فرمائے گا جانتا ہے میرے ولی کو, جا میں نے تجھے بخش دیا, جا میں نے تجھے بولیے بخش دیا ہے. اب بتائیے ولی کو صرف دنیا میں جانا ہے, کیا جانا ہے تو بخشش کا حشر کے دن باعث بن گیا. تو جو ولیوں کی صحبت میں آ کے بیٹھ جائیں ان کا حشر میں مقام کیا ہوگا. لیکن افسوس آج ہم اللہ والوں سے بھی پیار اللہ کے لیے نہیں کرتے, دنیا کے لیے کرتے. آج لوگ بڑا گلہ کرتے ہیں اللہ والے ملتے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اس لیے وہ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. لوگ ان کے پاس دین لینے نہیں جاتے, روحانیت لینے نہیں جاتے. آج اللہ والوں سے بھی ہم اللہ کے لیے نہیں ملتے, دنیا کے لیے ملتے ہیں. کوئی اللہ والوں سے اللہ کے لیے ملنے والا ہو تو پھر یاد رکھیے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, میں جو ہماری طرف آئے ہم راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, میں جو ہماری طرف آئے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. افسوس کہ آج ہم اللہ والوں سے اللہ کے لیے نہیں ملتے. سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی بات کرتے ہو, پیسہ مل جائے, ایک ہے خدا ایک ہے خدائی. ہم خدائی کے پیچھے بھاگتے ہیں, نہ خدائی پوری ملتی ہے نہ خدا ملتا ہے. فرمایا خدا کی بات کر, خدا بھی مل جائے گا, خدائی بھی مل جائے گی. آپ نے بڑی پیاری مثال دی ہے. فرمایا کسان جو ہے وہ گندم بوتا ہے, کسان جو ہے وہ گندم بوتا ہے, اس کا مقصود گندم ہوتا ہے کہ بھوسا ہوتا ہے, تڑی ہوتا ہے, اس کا مقصود گندم ہے. فرمایا وہ گندم اس کا مقصود ہے مگر گندم سے زیادہ اس کو بھوسا مل جاتا ہے, گندم سے زیادہ اسے توڑی ملتی ہے. فرمایا گندم جو ہے یہ روحانیت ہے, رب کا قرب ہے, بھوسا جو ہے یہ توڑی ہے. فرمایا اسی طرح تو رب کی بات کر, رب کا قرب تلاش کر, تمہیں رب بھی مل جائے گا, خدا بھی مل جائے گا, خدائی بھی مل جائے گی. اگر خدائی کے پیچھے دنیا کے پیچھے بھاگا نہ دنیا ملے گی نہ خدا ملے گا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. رب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک ولیوں کی صحبت میں بندہ بیٹھ نہ جائے. دیکھیے ذرا, آپ نے حدیث پاک سنی ہے, اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف اور صرف سیر ہی کرتے ہیں, سیاحت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سیاحت. جب وہ کسی ذکر کی محفل کو تلاش کر لیتے ہیں تو دوسروں کو آواز دیتے ہیں. فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمان تک پھر نور ہی نور ہو جاتا ہے. لمبی حدیث پاک ہے, مختصر کروں گا. جب فرشتے اس ذکر کی محفل سے فارغ ہو کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, اللہ والوں کی صحبت, ذکر کر رہے تھے. اچھا کچھ مانگ بھی رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جنت مانگ رہے تھے. بتاؤ انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا. تو اللہ فرماتا ہے اگر میری جنت کو دیکھ لیتے تو بتاؤ کتنی مانگتے. اچھا کسی چیز سے پناہ بھی طلب کر رہے تھے؟ یا اللہ ہاں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے تیری. فرمایا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ یا اللہ جہنم کو نہیں دیکھا. فرمایا اگر وہ دیکھ لیتی تو پھر کتنی پناہ مانگتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا, میں نے ان سب کو بخش دیا. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں ایک شخص ایسا تھا
جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا، اس کا مقصد تیرا ذکر نہیں تھا، تیرے ذکر کی مجلس میں آنا نہیں تھا، صرف کسی اور کام سے آیا تھا، اللہ فرماتا ہے جاؤ میں نے اسے بھی بخش دیا۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ وہ تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یشکا بہم جلیسہم، تمہیں پتہ نہیں کہ میرے ولیوں کے پاس، ذاکرین کے پاس بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہوتے، وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا میں نے بخش دیا ہے۔ اب بتاؤ جو ولیوں کی صحبت میں آ جائیں، ان کا اللہ کا ذکر نیت بھی نہ ہو، اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ جو ولی کی صحبت ہی اس لیے اختیار کرے کہ خدا مل جائے، اللہ مل جائے، تو اللہ انہیں کتنا کچھ عطا کرے گا۔ بلکہ یاد رکھیے عبادت میں نیت شرط ہے، عبادت میں نیت شرط ہے، صحبت میں نیت بھی شرط نہیں ہے۔ ولی کی صحبت میں نیت بھی شرط نہیں ہے۔ دیکھیے وہ بستام کی طوائفہ، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس طوائفہ کے پاس گئے، واقعہ آپ نے سنا ہے، صرف اسی گوشے کو بیان کروں گا۔ آپ نے میں وضو کر، اسے وضو نہیں کرنا آتا، آپ نے وضو بھی سکھایا، فرمایا یہ کپڑے اتار دے، پاک لباس پہن لیا، مصلی بچھایا، اسے نماز کا طریقہ سکھایا، آپ بیٹھ گئے پیچھے، فرمایا نماز پڑھ۔ اب بتاؤ اس طوائفہ کے دل کے کسی نہا خانے میں بھی توبہ کا خیال تھا؟ وہ تو اپنے پیسے پورے کر رہی تھی۔ ارے صحبت میں نیت شرط نہیں ہوتی، عبادت میں نیت شرط ہے۔ جب اس نے سجدہ کیا، باجرید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ پیچھے سے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کا ظاہر میں نے جھکا دیا ہے، باطن تو جھکا دے۔ ظاہر اس کا میں نے جھکا دیا ہے، باطن تو جھکا دے۔ اب بتاؤ اس کے دل میں توبہ کی نیت بھی نہیں تھی، جب سر سجدے میں رکھا تھا تو کنجری تھی، طوائفہ تھی، جب سر اٹھایا ہے تو اللہ کی کامل ولیت تھی۔ مقام کیسے ملا ہے؟ صحبت ولی سے، صحبت مرشد سے مقام ملا ہے۔ اسی لیے رب تعالی نے فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان تم لا چکے ہو، تقوی اختیار کر چکے ہو، تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے، تمہارا تقوی بھی خطرے میں ہے، جاؤ سچوں کے سنگ رل جاؤ، میرے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، ان سے معیت اختیار کر لو، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہارا تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک عام آپ اکثر سنتے ہیں، حشر کے دن ایک روایت میں ہے جہنمیوں کی صف ہوگی، ایک میں ہے جنتی صف در صف ہوں گے اور جہنمی گزر رہے ہوں گے، مقصود ایک ہی ہے۔ ایک بندہ جو ہے جہنمی کسی جنتی کو پہچانے گا، کہے گا انا الذی وہبت لک وضوءا، میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، آپ رب کی بارگاہ میں میری کیا کر دیں؟ سفارش کر دیں۔ اب فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ایک بندہ کہے گا حضور انا الذی وہبت لک شربۃ، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ ایک شخص کہے گا حضور آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، اس میں پانی بھی نہیں ہے، پلانے کا بھی اور وضو کا بھی نہیں، اس میں صرف یہ ہے کہ آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یہ مجھے ایسے کہتا ہے، اسے بخش نہیں دیتا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے اسے بخش دیا۔ ولی کو پانی پلانا، پانی پکڑانا، اس کے کام کے لیے جانا جو ہے حشر میں بخشش کا باعث بن رہا ہے۔ تو بتاؤ جو اس نیت سے ولیوں کی بارگاہوں میں بیٹھ جائیں کہ ہمیں رب کا قرب مل جائے، تو حشر میں ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ بلکہ اب یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں
کہ تم کہتے ہو اللہ کا قرب، اللہ کا قرب، اللہ کا قرب، کیا اللہ دور ہے؟ اللہ تو ہمارے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو تم کس قرب کو ڈھونڈتے ہو؟ یاد رکھیے بعد اوقات ہوتا قرب ہے اور قرب دوری کا باعث بن جاتا ہے۔ بعد اوقات ہوتا کسی چیز کا بھی قرب ہوتا ہے مگر وہ قرب دوری کا باعث بن جاتا ہے۔ مثال دوں گا، اب گھر جا کے تجربہ کریں، سرمے دانی لیں اور سلائی کے اوپر آپ سرما لگائیں، آپ کو سلائی پر لگا ہوا سرما نظر آئے گا۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، اس سلائی جس پہ سرما لگا ہوا ہے اس کو آنکھ کے قریب کریں، جتنا قریب کرتے چلے جائیں گے اتنا نظر آنا کم ہوتا چلا جائے گا۔ آنکھ کا کام تو دیکھنا ہے، اب وہ سرما جو ہے جو سلائی پہ لگا ہے اس کو آنکھ میں ڈال لیں، سرما نظر آئے گا؟ اب قرب کس کا باعث بن گیا؟ دوری کا باعث بن گیا۔ جس طرح آنکھ کا سرما جو ہے تیری آنکھ کے انتہائی قریب آ گیا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا مگر وہ دیکھتی نہیں ہے، قرب دوری کا باعث بن گیا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب شاہ رب سے قریب ہے مگر یہ قرب ہمارے لیے دوری کا باعث بن گیا۔ تو اب آنکھ کا سرما دیکھنا کیسے ہے؟ بولیے، کسی آئینے کے سامنے جائیں گے، شیشے کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے تو ہمیں آنکھ کا سرما نظر آئے گا۔ ارے اللہ شارک سے بھی قریب ہے مگر یہ قرب دوری کا باعث بن گیا ہے۔ اب کسی ولی کے آئینہ قلب کے سامنے جا کے بیٹھیں گے تو پھر خدا کا قرب ملے گا۔ پھر یہ قرب جو دوری کا باعث بن گیا ہے یہ دوری دور ہو جائے گی، رب کی معرفت کا جلوہ نظر آئے گا، جیسے آنکھ کا سرما آئینے میں نظر آیا ہے۔ ارے رب کا قرب جو ہے اس کی معرفت کا نور کسی ولی کے آئینہ قلب میں نظر آئے گا، تو ضروری ہے کہ ہم رب کے قرب کے لیے کسی ولی کے آئینہ قلب کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھیے ذرا، آپ اس کو ایسے سمجھیں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی حیدر کرار، انہوں نے اپنے آئینہ قلب کو نبی کریم کے آئینہ قلب کے سامنے رکھا۔ پھر تابعین نے اپنے آئینہ ہائے قلب کو صحابہ کے آئینہ قلب کے سامنے رکھا، پھر ائمہ، پھر اولیاء، یہ سلسلہ چلتا چلتا مثال دیتا ہوں، داتا علی حجویری میں پہنچا۔ ارے دیکھنے والا کہتا ہے یہ داتا علی حجویری کا نور ہے، یہ داتا علی حجویری کے فیضان ہے، مگر حقیقت شناس آنکھ کہتی ہے ارے ظاہراً یہ فیضان حجویری ہے مگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھ یہ فیضان محمدیہ ہے، جو مصطفیٰ کریم کے سینے سے چلا اور سینہ بسینہ چلتا چلتا داتا علی حجویری پر پہنچا ہے، بابا فرید پر پہنچا ہے، سلطان باہو پر پہنچا ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی پر پہنچا ہے۔ ارے جس نے بھی رب کا خاص مصطفیٰ کریم کے نور کے جلووں کی معرفت لینی ہو اسے کسی ولی کے آئینہ قلب کے سامنے جانا پڑے گا، نہیں جائے گا عام فیضان تو ملے گا، بالخصوص فیضان نہیں مل سکتا، اسے ملے گا جو کسی ولی کی سنگت میں آ کے ان کے قرب میں بیٹھ جائے گا، پھر کیا ہے رب کی معرفت کا جلوہ بھی نصیب ہو جائے گا اور خدا کا قرب بھی مل جائے گا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میرے پاس چائے کی پیالی ہو، توجہ، آپ کے پاس چائے کی پیالی ہے، آپ نے اس میں دیکھنا ہے میٹھا کتنا ہے، تو کیسے دیکھیں گے؟ اگر آپ دیکھیے، علم جو ہے وہ حواس خمسہ سے آتا ہے، 5 ہے نا حاسہ۔ اگر آپ چائے کی پیالی میں میٹھا تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کو سونگیں گے، میٹھے کا پتہ چلے گا؟ بولیے، کان میں ڈال لیں، میٹھے کا پتہ چلے گا؟ انگلی ڈبو دیں، میٹھے کا پتہ چلے گا؟
آنکھ سے اسے دیکھتے رہیں، میٹھے کا پتہ چلے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے، آپ جانتے ہیں مگر میں کسی اور جہت سے سوال کرنے لگا ہوں، ہم نے چائے کو بغور دیکھا بھی ہے، کان میں بھی ڈالا، سونگا بھی ہے، انگلی بھی ڈالی، میٹھے کا پتہ کیوں نہ چلا؟ ہمیں میٹھے کا کیوں پتہ نہ چلا؟ توجہ کے ساتھ جواب دے رہا ہوں، اس لیے پتہ نہ چلا ہماری تلاش کی جہت غلط تھی۔ ہماری تلاش کی جہت سمت غلط تھی۔ جب ہم چکھیں گے تو میٹھے کا پتہ چل جائے گا۔ توجہ کے ساتھ، ارے جو کچھ مرضی کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، ثواب ملے گا، اچھے خواب آنے شروع ہو جائیں گے، روزے رکھو، حج کرو، تہجد گزاری کرو، ثواب مل جائے گا، روحانیت محسوس ہوگی، رب کا قرب نہ ملے گا۔ قرب تب ملے گا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب کسی ولی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ بس بات ختم کرتا ہوں، ہے توجہ؟ ولی کی صحبت میں جو جائے اسے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے، رب کا قرب ملتا ہے، مگر وہ بندہ، واقعہ آپ نے سنا ہے مگر استدلال تھوڑا سا پیش کروں گا، وہ 99 کا قاتل، 100 کا قاتل، جب وہ چلا اس بستی کی طرف جس میں کون رہتا تھا؟ اللہ کا، بولیے، ولی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، الی القریۃ الصالحہ، بستی شریف میں گیا۔ بتاؤ بستی بھی شریف ہوتی ہے؟ جب گیا راستے میں اسے کیا آ گئی؟ موت۔ 100 کا قاتل ہے، ابھی نیت توبہ کی ہے، ولی کی صحبت میں گیا نہیں، ابھی موت آ گئی، فرشتے آ گئے۔ آپ نے واقعہ سنا ہے مگر جو میں عرض کرنی چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ، اللہ نے فرمایا اگر جو رستہ چل کے آیا ہے گھر سے یہاں تک، اگر وہ ہے زیادہ اور جدھر جانا ہے وہ ہے کم، تو مطلب زیادہ فاصلہ طے کر کے آ گیا، تو پھر تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اور اگر جدھر سے آیا ہے وہ فاصلہ ہے کم، جس ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا وہ فاصلہ ہے زیادہ، تو اس کا مطلب ابھی ولی کی بارگاہ سے زیادہ دور ہے، تو اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ یہ فرما کون رہا ہے؟ اللہ۔ کن سے؟ فرشتوں سے۔ اللہ نے فیصلہ کرنے والے بھی بھیج دیے۔ اب نبی کریم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اور جب ناپا گیا اور واقعی جو جدھر سے فاصلہ طے کر کے آیا تھا وہ فاصلہ تھا کم، جدھر جانا تھا وہ فاصلہ تھا زیادہ۔ ولیوں کی معیت، ولیوں کا قرب دیتا کیا ہے؟ ابھی قرب میں پہنچا نہیں ہے، ابھی معیت میں گیا نہیں ہے، ابھی صحبت اختیار نہیں کی، ابھی چل کے جا رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ رب تعالی نے فرمایا وہ جانتا تھا کہ یہ زمین ابھی تھوڑی ہے جو طے کر کے آیا ہے فاصلہ، جہاں جانا ہے ولی کی بارگاہ میں وہ فاصلہ تھا زیادہ، تو حق کن کا بنتا تھا؟ عذاب کے فرشتوں کا کہ لے جائیں۔ رب تعالی نے فرمایا اس زمین کو جدھر سے چل کے آیا تھا وہ تباہ دی، پھیل جا۔ جدھر جانا تھا فرمایا تقربی، سکڑ جا۔ مجھے بتاؤ کبھی زمین پھیلتی اور سکڑتی بھی ہے؟ اگر زمین پھیلتی سکڑتی ہوتی تو لوگ کیا کرتے؟ سردیوں میں لیتے، گرمیوں میں بیچتے، تو ایکسرسائز کا فائدہ تو ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ رب تعالیٰ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ولی کی طرف جانے والے کا مقام، اس کی صحبت اختیار کرنے والے کا مقام ابھی کی نہیں ہے صحبت اختیار، ابھی جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ادھر سے جدھر کا فاصلہ طے کر کے آیا تھا پھیل جا، فرمایا تقربی، سکڑ جا۔
مجھے بتاؤ یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ خرق عادت ہے نا، یہ کس کی کرامت ہے؟ ارے 100 کے قاتل کی کرامت ہے، یہ نہیں سمجھے؟ ابھی تو ولی کی بارگاہ میں تو جانا تھا، ابھی نہیں سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کا ظہور اس کے لیے کر رہا ہے جو نیک نیتی کے ساتھ ولی کے آستانے کی طرف اس کی صحبت کے لیے جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے یہ اہتمام کرتا ہے تو جو ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں ان کے لیے رب کا کتنا اہتمام ہوگا؟ یہ پھر وہ بھی بنی اسرائیل کا قاتل اور سرکار کی امت کا گناہگار جب کسی ولی کی صحبت اٹھانے کی طرف نیک نیتی سے جائے تو بتائے اس کے لیے اللہ کچھ ظاہر نہیں فرماتا ہوگا؟ ظاہر فرماتا ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہ۔ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جائیں، نہ جانے رستے میں کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بابا فرید جائیں، نہ جانے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا بخششوں کے مجدے لکھ دیتا ہے۔ ہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتا ہے کسی کو، یہ ہے بنی اسرائیل کا 100 کا قاتل جو ولی کے آستانے کی طرف جا رہا ہے، اس کا یہ کمال ہے، اللہ اس کے لیے شان کا ظہور کر دیتا ہے۔ تو بتاؤ مصطفیٰ کریم کا امتی بھی ہو اور اللہ کے ولی کی صحبت کے لیے جائے تو اس کا کتنا مقام ہوگا؟ اگر جانے والے کا یہ مقام ہے تو جو اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے اور اس کے طریقے پہ چلے، تہجد گزاری، شب زندہ داری کرے اور پھر اللہ اللہ کرے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرے، اس کے طریقے پہ چلے، تو پھر بتائیے اس صحبت اٹھانے والے کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ تو آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ فرمایا اس سے مراد مشائخ کا وسیلہ ہے۔ بڑے ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، کن کا وسیلہ ہے؟ مشائخ طریقت کا وسیلہ ہے۔ تو اسی لیے صوفیہ کاملین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جس طرح بادل کے بغیر بارش نہیں ہوتی، ماں باپ کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہوتی، فرمایا اسی طرح ولیوں کی صحبتوں کے بغیر، ولیوں کی قربتوں کے بغیر رب بھی نہیں ملتا۔ اگر رب کا قرب چاہتے ہو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پہ عمل کرنا ہوگا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ کہ عملی مشتاق بننا ہوگا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ پہ عمل کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا میری طرف وسیلہ تلاش کر، اللہ کے لیے طرف وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ جب بغیر وسیلے کے دینے پہ قادر ہے تو ہم وسیلہ تلاش کیوں کریں؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے دینے کے ہر شے قادر تو ہے، مگر بتاؤ اللہ کوئی شے بغیر وسیلے کے دیتا بھی ہے؟ ایک شے مجھے بتا دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم سب فقیر ہو۔ جب وہ غنی ہو کے بغیر وسیلے کے کوئی شے نہیں دیتا تو ہم فقیر ہو کے بغیر وسیلے کے کیسے لے سکتے ہیں؟ اللہ غنی ہو کے ہمیں کوئی شے بغیر وسیلے کے نہیں دیتا، ہمیں دنیا بغیر وسیلے کے نہیں ملتی تو روحانیت بغیر وسیلے کے کیسے مل جائے گی؟ ہمیں دنیا بغیر وسیلے کے نہیں ملتی، رب کا قرب بغیر وسیلے کے کیسے مل جائے گا؟ تو حضرت علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھا ہے کہ الیہ الوسیلہ سے مراد مشائخ طریقت، اولیاء کاملین کا وسیلہ ہے۔ رب اسی کا ملے گا جو کسی ولی کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ مگر ولی کی تلاش یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ولی کی تلاش کی کیسے جائے؟ ولی کی تلاش بولیے، اپنی طلب کو سچا کیجئے۔ خدا کی قسم ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آواز آ رہی ہے،
سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے دیکھ، ان کے مزار کی جو نیم پلیٹ ہے نا، اس کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے طالب بیا. کیا؟ طالب بیا، طالب بیا تارسا نیم روز اول با خدا. فرمایا طالب آ پہلے روز رب سے ملاؤں گا. اگر کوئی کہے میں تو گیا ہوں مجھے تو وہاں رب ملا نہیں ہے، ارے آپ نے فرمایا طالب کو کہا آ. ہم تو دنیا کے طالب ہیں. اگر آپ نے طلب کو دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، کسی ولی کے پاس ایک بندہ گیا، حضور میں نے بڑے چلے کیے، مجاہدے کیے، مجھے تو رب ملا نہیں ہے، مجھے تو کچھ نہیں ملا، بڑے بڑے مجاہدے کیے. تو اس اللہ کے ولی نے کہا بھی ایسے کرو، صبح آپ سے بات کریں گے، ابھی آرام کرو. جو کہتے نا ہمیں ولی تو ملتا نہیں ہے، ان کی بات ہے. انہوں نے اپنے لانگری کو کہا بھی اس کو مچھلی دینی ہے تیز مسالے لگا کر، اور جب مچھلی دے دینی ہے تو باہر سے تالا لگا دینا ہے، اس کو پانی نہیں دینا. اب آپ سمجھتے ہیں مچھلی تیز مسالوں کی کھائی ہو تو پانی کی پیاس کتنی لگتی ہے. اس نے مچھلی کھائی، دیکھا پانی نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، کھلتا ہی نہیں ہے، کھٹکھٹایا، حکم تھا کھولنا نہیں ہے. فجر ہوئی، جب فجر کی اذان کے بعد وہ باہر نکلا ہے تو سب سے پہلے کس طرف گیا ہوگا؟ صبح دیوان لگا اللہ کے ولی کا، پوچھا رات کیسے گزری؟ کہتا حضور آپ کے لانگریوں نے، فقیروں نے، مجاوروں نے عجیب میرے ساتھ سلوک کیا، پتہ نہیں وہ بھول گئے تھے، مچھلی تو دی، لنگر تو دیا، پانی نہیں دیا. پر میں پھر بتا رات گزری کیسے؟ کہتا حضور جب بھی آنکھ لگتی تھی پانی کو تلاش کرتا تھا، جب بھی آنکھ لگتی تھی پانی کو تلاش کرتا تھا. فرمایا اتنی تمہیں رب کی تلاش ہوتی رب مل جاتا. ہم اللہ کے قرب کی بات تو کرتے ہیں، اپنی بات بھی کرتا ہوں، مگر ہم میں طلب وہ نہیں ہے. تو سلطان باہو کا آج بھی اعلان ہے، آپ کا قصیدہ روحی جو ہے اس میں آپ نے لکھا ہے، فرمایا اگر تجھے ملے تجھے قسم ہے خدا کی کہ تو اسے پڑھے، اگر پڑھ لے تو پھر مجھے قسم ہے تمہیں خدا سے ملاؤں گا. مگر آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ بولیے. طالب کو کہہ رہے ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں جتنا ہم دنیا کی طلب میں صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھتے ہیں، بولیے گھر آ کے بھی پھر موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ کام شروع ہو جاتا ہے، اتنا کبھی رب کو تلاش کیا ہوتا تو رب مل جاتا. جب چلیں گے نا طلب لے کے پھر اللہ خود راستہ پیدا کرے گا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس نے وعدہ کیا ہے. اور وہ حدیث پاک بھی آپ نے سنی ہے، جو ایک بلشت آئے میں ایک ہاتھ جاتا ہوں، جو چل کے آئے میں دوڑ کے جاتا ہوں. مگر ہم دنیا کے طالب ہو کر رب کی طرف چلتے ہیں، رب کے طالب ہو کے رب کی طرف چلے. اللہ تیرے راستے میں کوئی ایسا ولی پیدا کر دے گا جس کی نگاہ سے تو رب تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، مگر کب؟ جب ہم اپنی طلب میں کیا ہوں گے؟ سچے ہوں گے. آئیے اپنی بات بھی کرتا ہوں، چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے. ہم اپنی طلب کو صحیح کریں، ہم رب کے طالب بن جائیں. میاں صاحب نے کہتے لوئے لوئے پانڈا پر لے کڑیے. آپ نے کڑیے کیوں کہا ہے؟ آپ کیا لڑکیوں کو مخاطب ہو رہے ہیں؟ نہیں. درویش تصوف کی کتابوں میں صوفیاء نے لکھا ہے جو دنیا کا طالب ہوتا ہے نا وہ مؤنث ہے، جو آخرت کا طالب ہے وہ مخنث ہے، جو اللہ کا طالب ہے وہ حقیقت میں طالب مولا ہے. آپ دنیا داروں کو کہتے ہیں دنیا میں مست ہے لو لوے پانڈا پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نو ڈرنا. آپ دنیا داروں کو کہتے ہیں ارے تو دنیا کی طلب میں مست ہے، ایک دن واپس جانا ہے، نیک اعمال کر لے. ارے ہم تو دنیا دار ہیں. اگر ہم دنیا کی طلب کو چھوڑ کر رب کی معرفت کی طلب لے کے چلے، خدا کی قسم قرآن کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے لنہدینہم سبلنا، ہم رستہ کھول دیا کرتے ہیں.
مگر ہم کسی ولی کے پاس بھی جائیں یا کسی ولی کے مزار پہ بھی جائیں تو ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ کاروبار صحیح ہو جائے، بیٹا ہو جائے، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ وہی بات ہے سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کیا تو توڑی طلب کرتا ہے، گندم طلب کر، توڑی تجھے خود بخود مل جائے گی۔ خدا کو طلب، خدا کو مانگ، خدا کا قرب مانگ، خدائی بھی مل جائے گی۔ آئیے ہم اپنی طلب کو سچا کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے، میں یہ کہا کرتا ہوں، مرنے سے پہلے کسی ولی کامل کی صحبت اختیار کر لو۔ اور ولی کامل وہ ہے، توجہ، جس کا ایک قدم بھی مصطفیٰ کریم کی شریعت کے موافق نہ ہوا، وہ ولی نہیں ہے۔ شریعت کا معیار، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے الا المتقین، مگر متقیوں کی دوستی حشر میں بھی قائم رہے گی۔ چلو دنیا کے طالب ہی صحیح، دنیا کے ہم طالب ہی صحیح، ارے حشر میں کامیابی کے لیے ولیوں کی صحبت اختیار کر لیں۔ قرآن نے کہا ساری دوستیاں، سارے پیار، ساری سنگتیں، ساری یاریاں مایا ختم نہیں ہوں گی، ادب دشمنی میں بدل جائیں گی قیامت کے دن، الا المتقین، مگر متقیوں کا پیار حشر میں بھی قائم رہے گا۔ متقی کون ہیں؟ بولیے اللہ کے ولی۔ چلو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم گئے، اس کے کہے پہ چلو نہ بھی چلے، ذکر اذکار نہ بھی کیا، دوستی تو قائم ہو گئی، حشر میں کام تو آئے گی۔ مرنے سے پہلے کسی ولی کامل کو ڈھونڈیے۔ اگر کوئی کہے جی کیسے ڈھونڈے، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے لکھا ہے، جو داتا علی حجی ویلی کی کشف المحجوب پڑھے اسے کامل پیر مل جائے گا۔ مرقع کلیمی، کشکول کلیمی، علامہ کلیم اللہ جہاں آبادی کی کتاب ہے، اس میں آپ نے حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد سے منقول ایک عبارت لکھی ہے، جو کہے مجھے کامل پیر نہیں ملتا، میں یہ عبارت پڑھا کرے اسے خواب میں پتہ چل جائے گا اس کا فیضان کہاں ہے۔ کتاب کا میں نے نام بھی بتا دیا، کشکول کلیمی۔ ابھی آپ گوگل پہ جائیں، کشکول کلیمی لکھیں، PDF کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، وہ عبارت اس میں موجود ہے۔ اور تیسری بات، صوفیاء نے لکھا ہے جو کثرت سے درود و سلام پڑھے، کیا پڑھے؟ کثرت سے درود و سلام پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس کی روح کی تربیت شروع کر دیتی ہے۔ جب اس کی روح کی تربیت شروع ہو جائے گی تو پھر ایک دن اسے خود بخود پتہ چل جائے گا میرا فیضان کدھر ہے۔ لیکن فیضان کا پتہ کرنا ہو، پتہ لگے نہ لگے، تو نے دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے۔ حضرت حاجی نوشو گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے خلیفہ حافظ قائم الدین برکنداز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بات کرنے لگا ہوں۔ آج کل ہم بڑی جلدی اکتا جاتے ہیں، یار ہم گئے ہیں داتا صاحب، 4 چکر لگ گئے، میری بات تو پوری نہیں ہوئی۔ آج ہر کام میں جلدی آ گئی ہے، صبر ختم ہو چکا ہے۔ حافظ قائم الدین برکنداز رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن میں ان کا مزار ہے، بابا جی کے ساتھ ہی۔ آپ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آئے، حافظ تھے، اس نیت سے قرآن کی تلاوت شروع کی، حضور مجھے پتہ چل جائے میرا فیضان کدھر ہے۔ مدت گزر گئی، آپ روزانہ آ کے وہاں قرآن تلاوت کرتے ہیں، سال ہا سال گزر گئے، آج ہمیں چند ہفتے گزر جائیں تو ہم بے صبری کرتے ہیں۔ مدت گزر گئی، عرض بھی کرتے ہیں۔ ایک دن نا بابا جی کے مزار پہ ایسے نا ہاتھ مارا کہ حضور اتنی مدت ہو گئی ہے، پتہ نہیں میری قرآن کی تلاوت قبول نہیں ہے۔ اٹھے، اچھا بابا جی پھر کسی اور جگہ پہ چلتے ہیں، سال ہا سال کے بعد، مگر جب طلب پکی ہو اور چوکی کسی کی بھری ہو پھر وہ جانے نہیں دیتے۔ پاک پتن سے ابھی باہر بازار سے نکلے ہیں، جنگل تھا اس وقت، ایک بابا جی آ رہے تھے، ہاں قائم الدین کدھر جا رہے ہو؟ حضور ایسے بابا جی کے مزار پہ ایسے ایسے حاضر ہوا تھا، مدت سال ہا سال گزر گئے ہیں، پوچھا تھا فیضان کدھر ہے؟ نہیں پتہ چلا۔ میں نے کہا کسی اور جگہ پہ چلتے ہیں۔ فرمایا تیرا فیضان جو ہے
دریائے چناب کے کنارے محمد سچیار ہے، پیر محمد سچیار، وہاں تیرا فیضان ہے۔ فرمایا حضور آپ کون؟ تو بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کمر سے قمیض اٹھائی، فرمایا یہی مار کے آیا ہے؟ حضور اتنی دیر میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا، آپ نے جواب نہیں دیا، اور آج میں آ گیا تو حضور آپ مجھے بتانے چلے آئے، فرمایا تیرا قرآن پڑھنا ہمیں اچھا لگتا تھا۔ اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے، فارسی کا شعر ہے، فرمایا اگر تجھے ایک بار آنے سے مراد نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہے داتا گنج بخش علی حجویری چاہتے ہیں پھر دوبارہ آ، تیرا آنا مجھے پسند آ گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ بعد اوقات وہ تیری طلب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے طلب میں پختہ ہو جاؤ۔ اور ایک تو یہ ہے جیتے جی کسی ولی کامل کی صحبت اختیار کرو، تلاش کرو۔ اور دوسرا جو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، میں تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کا کیا دے، پیغام دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دین پڑھا نہیں ہے تو آئیے کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ ATI ہے آپ کے پاس، بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، جماعت اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے، منہاج القرآن کا پلیٹ فارم ہے، تحریک لبیک کا پلیٹ فارم ہے، اور ATI وہ تنظیم ہے، ان کو یہ شرف اللہ نے دیا ہے کہ کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء جو کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز اور مدارس میں خلیج ہے، خلیج، اس تنظیم نے اس خلیج کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ کالج یونیورسٹی جو ہیں نعرہ رسالت کی صداؤں سے اگر گونجے ہیں تو اس میں انجمن طلبہ اسلام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو آئیے انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ، ان کے اس کے عہدیداران اور اراکین آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان کا ساتھ دیجیے۔ جماعت اہل سنت ہے اور دیگر تنظیمیں ہیں، کسی بھی ایک تنظیم کے ساتھ، اہل سنت و جماعت کی ایک تنظیم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ سچی بات ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کا آپ کو ثواب مل جائے۔ اپنی زندگی کا یہ فتیرہ بنا لے، سوچنا نہیں ہے، صبح اٹھیے اور ضرور کسی تنظیم اہل سنت و جماعت کی، چھوڑیے دہشت گردوں کو۔ ہم تو درود والے ہیں، ہم تو درود ہماری نشانی ہے، ہماری اہل سنت و جماعت کی کوئی بھی تنظیم دہشت گرد نہیں ہے، الحمدللہ کوئی بھی تنظیم دہشت گرد نہیں ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے عشق کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ کسی بھی ایک تنظیم کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ آج کا یہ پروگرام انجمن طلبہ اسلام کے زیر اہتمام ہے۔ اور دوسرا اعلان تھا کہ جامع مسجد خاکی شاہ، بابا خاکی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں پہ بہت بڑا ایک تنظیمی جلسہ ہو رہا ہے، جس میں علماء کرام اور مشائخ اعظام تشریف لائیں گے، اور تحریک پاکستان میں علماء اہل سنت کا کردار، اور تحریک پاکستان میں کردار ہے ہی اہل سنت جماعت کا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں، خواجہ قمر الدین سیالوی ہیں، اور دیگر علماء، پیر عبد الرحمن برچونڈی شریف ہیں۔ آپ اس جلسے میں بھی بھرپور حصہ لیجئے، مگر پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کنتم امۃ یدعون الی الخیر، کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ اگر آپ دین نہیں پڑھے، آپ کہتے کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے، تو کم از کم ان تنظیموں کے ساتھ جمع ہوں گے تو آپ کو مسائل بھی آ جائیں گے، دین کا علم بھی آ جائے گا، اور کنتم خیر امت کا آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں کسی کامل ولی کی صحبت عطا فرمائے، کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے،
اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ. حضرات ذکار، میں سب سے پہلے تمام مہمانان گرامی جو تشریف لائے ان کا دل کی عطا کہنے سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہمارے انجمن طلبہ اسلام کے پروگرام کو رونق بخشی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیزان گرامی، انجمن طلبہ اسلام 20 مارچ سے 15 اپریل تک تحفظ قرآن اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر پورے پاکستان میں ملک گیر یہ ایک یعنی کہ پروگرامز منعقد کرا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 مارچ کو ہمارے ملک پاکستان میں ہی آزادی مارچ کے نام پر دنیا کی غلیظ ترین عورتوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ان کی شان اقدس میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے. ایسی گستاخی ہے کہ مسلمان پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے پلے کارڈز پہ وہ گستاخی لکھی ہوئی تھی. تو انجمن طلبہ اسلام پورے ملک میں اس حوالے سے پروگرامز منعقد کر رہی ہے 20 مارچ سے لے کر 15 اپریل تک. اور دوسرا، انڈیا کے ایک پارلیمنٹیرین نے یعنی کہ انڈیا کے ایم این اے نے، شیعہ ایم این اے تھا، اس نے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کی ہے کہ قرآن مجید میں 26 ایسی آیات ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہیں. نعوذ باللہ. وہ کہتا ہے کہ ان 26 آیتوں کو قرآن مجید سے نکال دو. اس نے یہ قرارداد پیش کی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو 26 آیتیں ہیں یہ جو پہلے خلفائے ثلاثہ ہیں، ان کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بکواس کر کے کہتا ہے کہ انہوں نے یہ زبردستی قرآن مجید میں دھونس دی ہیں، لکھ دی ہیں، یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو قرآن مجید سے ریموو کر دیا جائے. ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو 8 مارچ کو گستاخانہ مواد شائع کیا گیا، پلے کارڈز پہ لکھا گیا، ان گستاخوں کو فی الفور ان کو سزا دی جائے اور حکومتی سطح پر ان پر پابندی لگائی جائے. اور دوسرا، جو انڈیا میں یہ مارچ کے حوالے انہوں نے جو پارلیمنٹ میں یہ جو قرارداد پیش کی ہے اس حوالے سے بھی ہماری حکومت کو چاہیے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان ایک اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا ملک ہے. پاکستان کا جو مقصد تھا بنانے کا وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ ایک ایسی اسٹیٹ بنے، ایک ایسا ملک بنے جہاں پر مسلمان آزادی سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی کہ ایک ملک میں اسلامی قانون نافذ ہو. اب ہم اگر سوتے رہیں گے تو یہ اس طرح ہوتا ہی رہے گا. اگر ہم جاگیں گے نہیں، آج بھی نہیں جاگیں گے اتنی گستاخیاں دیکھنے کے باوجود بھی، تو پھر جو گستاخ ہیں وہ تو کھڑے ہوں گے. ہم نے ان کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو کھڑے کرنا ہے. دیکھیں نا، اگر آج کوئی میری ماں کو گالی دے تو میں برداشت کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. میں اس کو مارنے تک جاؤں گا. اور ام ہاتھ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی ہے. ہم خاموش ہیں، ہمیں تو بلکہ پتہ بھی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو. تو اس آواز میں انجمن طلبہ اسلام کا ساتھ دیں. پورے ملک میں انجمن طلبہ اسلام ریلیاں اور جلوس نکال رہی ہے، پروگرامز منعقد کر رہی ہے. تو ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ ہیں. جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں اس حوالے سے ہم قرارداد مذمت پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے انجمن طلبہ اسلام کبھی بھی کسی بھی وقت ملک پاکستان پر یا اسلام پر کبھی بھی برا وقت آتا ہے تو الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان صف اول میں ہوتے ہیں. یہ انجمن طلبہ اسلام کا فیضان ہے اور انجمن طلبہ اسلام کی یہ تربیت ہے. اس میں کسی بھی اب دیکھیں نا، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم انجمن طلبہ اسلام سے منسلک ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. تو اگر ہمیں انجمن طلبہ اسلام سے منسلک ہونے کی وجہ سے
یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، تو آپ بھی انجمن طلبہ اسلام سے اپنے نوجوانوں کو منسلک کریں. جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اہل سنت کی کتنی تنظیمیں ہیں، کسی نہ کسی ایک تنظیم سے منسلک ہوں تو آپ کو پھر پتہ چلے گا اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے، اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک کڑی کی طرح ہے کہ جس طرح انجمن طلبہ اسلام پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے، تو آپ اگر ایک کڑی کے ساتھ کڑی مل جائے گی تو اب دیکھیں ایک کڑی کے ساتھ کڑی ملتی ہے تو سنگل بن جاتا ہے. تو اس طرح انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ منسلک ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب صدارتی خطبے اور دعا کے لیے علامہ سے رفتہ مرزائی صاحب تشریف لاتے ہیں. قاری صاحب پونے منٹ صدارتی خطبہ ختم، بے فکر رہو. پونے منٹ ادھے منٹ 25 سیکنڈ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. حاضرین، جو حضرت صاحب نے فرماتا ہے اسے عمل کرو. اور صدارتی خطبہ ختم ہوا ہے انہاں لفظاں نال کہ دور دراز تو آئے ہوئے مہمان اور راجہ جنگ دے بیرون تو بلال مسجد چ میں آیا، میتھوں باہر ویلیاں تو دوست سامنے بیٹھے نے، انہاں ساریاں دا میں انجمن طلبہ اسلام کی طرفوں شکریہ ادا کرنا. اور اللہ پاک دا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے موسمی حالات موقع دیتا ہے. تو ہن استاد الافاظ مولانا قاری محمد بشیر احمد قادری صاحب دعائے خیر واسطے تشریف لے آتے ہیں. سارے دوست ایک دفعہ اچھا ٹھیک ہے تسی پڑھو نا چر سارے دوست تسی ہونا چر ایک دفعہ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے قاری صاحب دے مل کرو، وہ دعا کرن گے. حضرت صاحب تھوڑا جہا سوال ویکھ لین. اگر مسلمان فوت ہو جائے تو اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفنانا جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں، ان کا قبرستان اپنا علیحدہ ہونا چاہیے. حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا اپنی میتوں کو نیک لوگوں میں دفن کرو. نیٹ پر کسی حنفی علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر عورت باپردہ ہو کر اور خوشبو لگا کر جمعہ کی نماز پڑھنے جائے اس نیت سے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، اور جو عورت خوشبو لگائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زانیہ کہا ہے. اور ویسے جمعہ گھر میں ہی پڑھنے کا حکم ہے عورت کے لیے. اور تیسرا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے اور یعقوب علیہ السلام خود مصر گئے، ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی گئی. وہ والدہ کون سی ہیں؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تو وفات پا چکی تھی. اس کے بارے میں یہ بات میرے مستحضر نہیں ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کئی سوال کیے، آپ نے اکثر سوالوں کے بارے میں کہا لا ادری، مالک نہیں جانتا. اس نے کہا حضور بڑی دور سے آیا ہوں، آپ کہتے میں نہیں جانتا، کچھ کا جواب دیا. پر میں کیا ضروری ہے مالک ہر بات کا جواب جانتا ہو؟ تیسری بات جو ہے وہ میرے مستحضر نہیں ہے. انشاءاللہ اگر ہوئی تو انشاءاللہ پیش کریں.